اللہ نے ان کو تو محفوظ رکھا ہے، لیکن شہاب بھائی وہ بھی عالم تھے، وہ بڑے سیریس حالت میں ہسپتال میں ہیں، اور ایک گارڈ جو ہے اسی وقت موقع پہ مر گیا۔ دعا کریں ایسے عالم جو ہے نا جی، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، عالم اسلام کے لیے سرمایہ ہے۔ تقی صاحب اتنا بڑا آدمی ہے ماشاءاللہ، اتنے بڑے علم والے ہیں، اتنے بڑے فضل والے ہیں، اور خاص طور پہ اقتصاد اسلامی پہ جتنی ان کی نظر ہے، میں نے بہرحال آج تک کوئی عالم ایسا نہیں دیکھا۔ اور جو دارالعلوم ہے ماشاءاللہ، جو کراچی کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، صرف اس میں پتہ نہیں دنیا کے علماء طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور حضرت اس وقت بھی خود بھی بخاری شریف کا درس دیتے ہیں۔ تو دل سے دعا کریں کہ اللہ صرف پاکستان میں نہیں، پورے عالم اسلام میں علماء کی حفاظت۔ یہ جب تک علماء ہیں گاڑی چلتی رہے گی، اگر انجن ہی نہ رہا تو ڈبے کیا چلیں گے، وہ تو وہیں ختم ہو جائیں گے۔ یہ علماء ہیں، ان کی محنت ہے، ان کی ہمت ہے، شجاعت ہے، رات دن کا چلہ کشی ہے کہ آج پوری دنیا میں الحمدللہ اسلام پھیلا ہوا۔ اس لیے دشمن نے اب ٹارگٹ جو ہے نا جی وہ بنایا ہے مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ علماء۔ بہرحال پتہ تو ایسے قتل جو ہوتے ہیں، حملے جو ہوتے ہیں، پتہ شتہ تو کوئی نہیں لگتا، کیونکہ یہ بڑی عالمی سازشیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے وقت آئے گا بات کھلے گی، یہ بھی ہنود اور یہود کی سازش ہے، اور کسی کو کیا تکلیف ہے؟ مولانا اتنے نرم انداز میں لکھنے والے بندے ہیں، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مودودی صاحب مرحوم نے جب کتاب لکھی تھی نا جی، تو اس کتاب میں کچھ باتیں صحابہ کی شان میں تھی، تو سب سے پہلے تو اس کا جواب جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت نور حسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، اللہ صحاب فی الکتاب، لیکن ان کی زبان بڑی سخت تھی۔ واحد آدمی مولانا تقی عثمانی ہیں جنہوں نے اس کتاب پہ لکھا اور مودودی نے خود بھی پڑھا، یعنی وہ اتنے انداز سے لکھتے تھے کہ دشمن بھی پڑھتا تھا، مخالف بھی پڑھتا تھا۔ اس نے پڑھا اور اس نے کہا کہ باقی مولانا کی تحقیق ٹھیک ہے، لیکن اب میں جو لکھ بیٹھا ہوں میں واپس نہیں دیتا۔ بس یہ غرور تھا، اللہ معاف کرے، دعا کرے اللہ کرے اللہ اس کی مغفرت کرے۔ وہ فوت ہو گئے، کسی کو مرنے کے بعد کبھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ بڑا ان سے بڑی بڑی غلطیاں اور فوش غلطیاں، اللہ عالم، یا تو چونکہ ان کا علم تھا مطالعے کا، استاد تھا کوئی نہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ مربع جو ہے نا وہ کبھی مربی کے بغیر نہیں بنتا۔ کوئی لاکھ سمجھائے کہ جی ایسے چینی ڈال دینا، ایسے آم ڈال دینا، ایسے فلان، پھر مربے نہیں بنتے۔ ان لوگوں نے علم، بڑے عالم تھے، بڑا مطالعہ تھا ان کا، انٹرنیشنل لیول کا اسکالر تھا، لیکن استاد تو نہیں تھا نا۔ تو جہاں غلطی ہو گئی بس اڑ گئے۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء نے پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، ورنہ مولانا منظور احمد صاحب نعمانی لکھنؤ والے، یہ سب لوگ ان کے قائل تھے۔ اسی طرح مولانا امین حسن اصلاحی تو ان کے ساتھی تھے، ڈاکٹر اسرار تو ان کے ساتھی تھے، لیکن سب نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا تم نے خدا کے قرآن میں وہ مسئلے لکھ دیے ہیں جو امت کے خلاف ہیں، پوری دنیا کے ائمہ کے خلاف ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تقی صاحب کا اسلوب لکھنے کا ایسا ہوتا تھا، حق بات بھی کہنی ہے لیکن نرم انداز میں۔ تو الحمدللہ اللہ نے محفوظ رکھا، آئندہ بھی اللہ محفوظ رکھے۔ تمام دنیا کے علماء اور خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان کے علماء، اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے، ہر دشمن کے حملے سے محفوظ رکھے۔ اللہم احفظہم عن کل سوء و مکروہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تیرے سوا کیا سیکورٹی، کیا گارڈ، کیا پہرے، یہ تو بس ایک رسم دنیا ہے۔ ہم اللہ کے حرم میں
ان کی حفاظت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو بے بس لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو علماء کے مدارس کے دین کے دشمن ہیں ان پہ اپنی طرف سے قہر نازل فرما۔ ہم کیا کر سکتے؟ ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہمارے بس میں تو بس اللہ کے آگے رونے کے سوا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی یہی دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ آج میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے چچے کا بیٹا ہے، داماد ہے اور میری توہین کر دی، میری بیٹی کو طلاق دی اور حضور کو تھوکا نہ ہو گیا، تو آپ بھی جلال میں آ گئے، فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس پر جنگل کا کتا مسلط کر۔ تو اللہ ان پر بھی اپنی طرف سے کوئی مسلط کرے، ہم تو کچھ نہیں کریں۔